اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو قوت اور طاقت بخشی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں قوم عاد کا ذکر ہوا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قوم نے اللہ کی نافرمان تو وہ تھی ہی، اللہ نے جب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی تبلیغ کے لیے بھیجا، ان کی تربیت کے لیے بھیجا، تو انہوں نے نبی کی بات بھی نہیں مانی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب ان پر نازل ہو گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی، اور آپ ویسے تو پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ پاک نے فرمایا، محبوب اعلان فرمایا۔ آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مختلف علاقوں کے لیے، ساری کا ایک وقت میں کئی انبیاء بھی، کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی کسی علاقے کا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، یعنی جنوں کے بھی رسول، انسانوں کے بھی رسول، آپ سب کے لیے آئے ہیں۔ تو مکہ میں چونکہ بعثت ہوئی، اہل مکہ سے آپ نے ابتدا فرمائی، اپنی دعوت و تبلیغ کی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ان کے ذہن میں یہ فطور تھا کہ ہم مالدار بھی ہیں، بڑے بڑے ہم میں سے چودھری بھی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گھر پیدا ہوئے اور ان کے پاس اتنا مال نہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا، وہم تھا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اپنی طاقت نظر آتی ہے، اپنا مال، اپنی افرادی قوت، اپنی مالی قوت نظر آتی ہے، اور تو تم سمجھتے ہو کہ ہم اگر نافرمان رہیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ یہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہوئی ہیں، جن کا ذکر اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو کہ ان کو سنائیں، قوم عاد، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو قوت میں نے ان کو دے رکھی تھی، افرادی قوت، مالی قوت، ہر طرح کی جو قوتیں، جو طاقتیں میں نے ان کو دے رکھی تھی، وہ میں نے تمہیں نہیں دی۔ وہ اتنے طاقتور ہو کر بھی میرے قہر و غضب سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تم کس بات کی بھولی؟ یہ سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے بنائے تھے کان اور آنکھیں اور دل بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو ہر انسان کے پاس ہیں۔ کان کتنی بڑی نعمت ہے، کیوں جی، ہے نا؟ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، دل
بہت بڑی نعمت ہے۔ کان سننے کے لیے ہوتا ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور دل سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان اعضاء سے کام لے کر بندہ حق کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ ذرائع علم ہے، ان کے ذریعے بندہ کسی بھی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ آنکھیں بھی دیکھ کر پہچان سکتی ہیں، کان سن کر علم حاصل کر سکتی ہیں، اور دل فیصلہ کر سکتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو یہ کام لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اور ان کا حساب بھی ہونا ہے۔ ان السمع والبصر والافئدہ کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، اور دل سے بھی سوال ہوگا۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس طرح اس نے استعمال کیا ہے، اس کا غلط استعمال ہماری تباہی کا باعث بن جائے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں۔ جب کوئی غیر محرم آئے تو اس کو نہیں دیکھنا، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے، اور کانوں سے غیبتیں اور گلے اور شکوے اور گانے نہیں سننے، اور دل میں بھی دنیا کی محبت نہیں بسانی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ان کو استعمال ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں غلط استعمال ہو، ان قوتوں سے فائدہ اٹھا کر، آنکھ ہے تو دماغ ہے، دل ہے، بندہ مطالعہ کرتا ہے۔ اب میں جب آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو یہ زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پہلے آنکھیں استعمال ہوئی ہیں، دیکھا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھا ہے، پھر ان کا ترجمہ اور تفسیر دیکھی ہے، پھر دل نے سمجھا ہے، اور اب زبان وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہے چیز۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر اس زبان کو غلط استعمال کرے، اس سے گندی گالیاں نکالے، اور کسی کو تکلیف دینے کے لیے جملے بولے، تو یہی پھر انسان کی تباہی کا باعث بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو میں نے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیں، اور ان کو دل بھی دیا، لیکن ان سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، نہ نفع پہنچایا ان کے کانوں نے ان کو، نہ ان کی آنکھوں نے نفع پہنچایا، نہ ان کے دل نے۔ یہ نفع کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ نفع پہنچاتے ہیں کہ ان کے ذریعے حق کو سمجھ لیا جائے اور حق کو مان لیا جائے۔ جو گناہ ہو گئے، دل نادم ہو جائے کہ میرے پاس گناہ کا حق نہیں تھا، مولا تیری نافرمانی کا حق نہیں تھا، میں نے جرم کیا ہے، دل نادم ہو جائے، آنکھ آنسو بہانے شروع ہو جائے، آنکھ رونے لگ جائے، اور زبان اس کی معافی کے لیے حرکت میں آ جائے، مغفرت طلب کرنے لگ جائے، تو یہ نفع پہنچ گیا۔ ہاں جی، جب آنکھ روتی ہے اللہ کی یاد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے پر رحم آ جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہیں ان چیزوں سے فائدے اگر بندہ اٹھائے، لیکن ان کو ان چیزوں نے اللہ فرماتا ہے کہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ اکڑے رہے، انانیت میں رہے، جھکے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ولا افئدتہم من شیء، نہ ہی دل نے ان کو فائدہ کوئی پہنچایا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔
جب بندہ اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو مان کر اپنے اعضاء کو ان اعمال پر نہیں لگاتا، آیتیں جن کا حکم دیتی ہیں، تو وہ آیتوں کا انکاری ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم عاد نے آیتوں کا انکار کیا تھا، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، وہ کہتے ہیں پھر لاتے کیوں نہیں؟ مذاق اڑاتے تھے، ہاں جی مذاق اڑاتے تھے۔ اب ان کے نہ ماننے کا انداز یہ تھا کہ وہ آگے سے باتیں کرتے تھے کہ ابھی تک دیکھا تو نہیں، عذاب آیا تو نہیں پھر۔ اگر یہ مسلمان کلمہ گو یہ بات نہ کہے، زبان سے پرواہ بھی نہ کرے، اگر بتایا جائے کہ شرابی کی یہ سزا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شراب کا عادی ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں۔ اگر سننے کے باوجود بھی بندے کو یہ نہیں، مطلب ہے جو بندہ سود خور ہے وہ اللہ کے ساتھ، اللہ نے اعلان جنگ کیا اس کے ساتھ، اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ جن اعمال کی وجہ سے بن سکتا ہے وہ سن بھی رہا ہے، پھر پرواہ بھی نہیں کر رہا۔ چور کی بہت بڑی سزا ہے، دھوکے باز کی بہت بڑی سزا ہے، جو سن بھی رہا ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک صورت ہے انکار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے انکار، یعنی اس ہر قسم کے انکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نیت بندے کی صحیح ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ جس کی نیت ٹھیک ہو، نہ نیت کر لے کہ میں نے اب گناہ چھوڑنے ہیں، اللہ پاک اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی مجھ سے نہیں چھوٹتے، میں نے بڑی کوشش ہی نہیں کی، جب کوشش کرے گا تو چھوٹ جائے گا۔ ہاں جی، جب دیکھے گا نا جی، وہ ایک نوجوان تھا، میں پہلے بھی بات سناتا ہوں، اندھیری آ گئی اور بادشاہ کی بیٹی بھی اسی کمرے میں آ گئی، تو اس کا نفس کہے کہ اس سے بات کر، موقع ہے، تو دیا بل رہا تھا تو اپنی انگلی اس پہ رکھ دیتا تھا، یہ آگ اگر برداشت کر سکتا ہے تو پھر اس سے بات کر لیتے ہیں، پھر دوزخ بھی برداشت کر لیں گے۔ ساری رات اسی طرح کرتا رہا، تو اس نے اپنے نفس کو سمجھا لیا نا، کسی طرح بھی بندہ اپنے نفس کو سمجھا سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں سے جو نہیں بچتے، جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ پاک کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں، پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔